آج کا دن ہم جو کرنے لگے ہیں, گزارنے لگے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت تو علم ہے. ٹاپک آپ کے سامنے ہے اور اس ٹاپک کو ہم نے خصوصاً اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے ارن اے جاب. ہم نے گیٹ اے جاب کا لفظ استعمال نہیں کیا, بیکاز آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ارن کا مطلب ہوتا ہے یو گاٹ ٹو انویسٹ سم تھنگ. جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو ارننگ وونٹ ٹیک پلیس. آپ کوئی کاروبار کر لیں, زندگی میں کوئی معاملہ کر لیں, یو گاٹ ٹو انویسٹ. انویسٹمنٹ کی شکلیں ہوتی ہیں, تو آج ہم پورا دن انویسٹمنٹ کی ان شکلوں کو بھی سمجھیں گے کہ کیا انویسٹ کریں گے وی کین ارن دس تھنگ. میں ایک بات سب پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں اس وقت, رائٹ, اور ہم سب باتیں بہت سنتے ہیں, isn't it؟ مطلب آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں باتیں سن کے بڑے ہوئے ہیں. ہر ایک آئے گا آپ کو باتیں سنائے گا, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ باتیں جب عمل کی شکل اختیار کرتی ہیں تو علم جنم لیتا ہے. تو اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ نے علم حاصل نہیں کیا. سو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ ہم نے جی علم حاصل کر لیا ہے, ہم نے ماسٹرز ڈگری کر لی ہے, سو پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ باتیں عمل کی شکل اختیار کرتی ہیں تو علم جنم لیتا ہے. یہ ٹیگ لائن آپ نے لکھ لینی ہے اور اس ٹیگ لائن کو لائف میں ہر جگہ سوچنا ہے. ہر محفل میں جہاں پہ آپ باتیں سنیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ باتیں تو بتا دی ہیں, اب اس پہ عمل کیسے کرنا ہے ہم نے. اینڈ یو ہیو ٹو ریز اے کوسچن. مطلب میں آ کے آپ کو اگر 10,000 باتیں سنا دوں, بڑے بڑے لوگوں کی باتیں بتا دوں, فلاں سی ای او نے یہ کہا, فلاں ماسٹر نے یہ کہا, فلاں جو ایک ارب پتی ہے اس نے یہ کہا, فلاں جو ایکسپرٹ ہے اس نے یہ کہا, یہ سب باتیں ہیں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیا ہونا چاہیے, اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں. مطلب میں آپ کو آ کے بل گیٹس کی باتیں بتا دوں گا, ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس ٹو یور لائف, ڈز اٹ؟ آپ تو سنتے نہیں آئے. میں آپ کو علامہ اقبال کے 4 شعر سنا دوں گا, ول اٹ میک ڈفرنس ٹو یور لائف. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ یہ جو لائن میں آپ سے بول رہا ہوں, آپ نے اس لائن کو پلو یا پلے سے باندھ لینا. دیٹس یور چوائس. جن کے پاس پلو ہے وہ پلو سے باندھ لے, باقی پلے سے باندھ لے, رائٹ. سو بات کیا ہے, آئی ریپیٹ دا جملہ, باتیں جب عمل کی شکل اختیار کرتی ہیں تو علم جنم لیتا ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی یور کوشچن ان مائنڈ آلویز. یہ پہلی ٹپ ہے ڈے کی کہ یہ کریں گے کیسے, ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, کیوں کرنا چاہیے, یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ باتیں میرے خیال سے آپ سب سنتے آ رہے ہیں, رائٹ. سوشلائزیشن از ون فنڈامنٹل کی ٹو ارن سم تھنگ ان لائف. وہ ارننگ آپ کی چاہے کاروبار کی ارننگ ہو, وہ ارننگ چاہے آپ کی روحانی ارننگ ہو, وہ ارننگ چاہے آپ کی ذات کی کھوج کی ارننگ ہو, وہ ارننگ چاہے جاب کی ارننگ ہو. سوشلائزیشن میٹرز. سوشلائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میل ملاقات, ملنا لوگوں سے, تعلقات بنانا, رائٹ. آپ لوگ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں آپ گھر بھی تو وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, آپ ڈگری آن لائن بھی تو لے سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دیتی نا ڈگری, جسے ڈسٹینس لرننگ کہتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ڈسٹینس لرننگ سے بہتر ہے کہ ہم کیمپس میں جا کے پڑھیں. دا کوسچن از وائی. لوگوں سے ملنے کے لیے, سوشلائز کرنے کے لیے. اسکول کیوں گئے آپ؟ تاکہ آپ کو ایک روٹین بنے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, جانا ہے, وہاں پہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو آپ کو اچھے لگیں گے, وہاں پہ آپ نے چند ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو آپ کو اچھے نہیں لگیں گے, وہاں پہ آپ نے چند ایسے ٹیچرز سے ملنا ہے جو آپ پہ سختی کریں گے اور آپ نے سختی برداشت کرنا سیکھنا ہے, اور چند ایسے ٹیچرز ملیں گے جو آپ پہ شفیق ہوں گے, شفقت برتیں گے, اور آپ نے ان کی شفقت سے اپنے آپ کو نکھارنا ہے. اسی لیے آپ اسکول, کالج جاتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ایکٹیویٹی کہلاتی ہے سوشلائزیشن. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوشلائزیشن کی قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 قسم کلاس روم, نمبر 2 قسم سوسائٹیز اینڈ کلبس ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز میں. اب دیکھیے, ان میں سے 3 لوگ مجھے ملے, ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ہیں, ایک سائیکولوجیکل سوسائٹی اور انگلش سوسائٹی میں ہیں. تو یقیناً ان لوگوں کی سوشلائزیشن قدرے بہتر ہوگی ان دیٹ یونیورسٹی سینیریو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جب آپ کسی کلب یا سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں, آپ ایونٹس کرتے ہیں, ایونٹس میں مختلف لوگ آتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے. اور اگر آپ لوگ ریلیشن شپ میں ذرا اگریسو ہوتے ہوں گے تو آپ ان سے کارڈ لیتے ہوں گے, ان سے سلام دعا کرتے ہوں گے, ان سے تصویر کھنچواتے ہوں گے, ان کا آٹوگراف لیتے ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پرپز کیا ہے؟ سوشلائزیشن. انویسٹ ٹائم, یو گاٹ ٹو انویسٹ انرجی, لیئر اینڈ منی آن سوشلائزیشن. آپ نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا ہے نا,
ڈیفینیٹلی آپ کے گھر والوں نے آپ نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ میں ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں اور میں لیٹس سے کہ میں موبائل پروڈیوس کرتا ہوں, سو میں نے پروڈکشن کے اوپر یقیناً سرمایہ کاری کی ہوگی, ایسا ہی ہے, مطلب میں نے اگر موبائل پروڈیوس کرنا ہے تو میں نے سرمایہ کاری کی ہوگی, ایسے تو نہیں پروڈیوس ہوگا. لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ میں نے موبائل بنا لیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے موبائل بنایا ہوا ہے, تو موبائل بکے گا؟ نہیں بکے گا. تو آپ نے سنا ہوگا آرگنائزیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے مارکیٹنگ کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس سے. وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی یہ ایڈورٹائز کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کیا پتا چلے, آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں پتا چلے. ایسا ہی ہے. سو موبائل بنا لیا, دنیا کو پتا نہیں ہے اور دنیا کو آپ یہ احساس بھی نہیں دلا رہے کہ یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز ہے, تو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی اٹ. سیم از اے کیس ود گریجویٹس ایز ویل. گریجویٹس سرمایہ کاری کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. وہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کی سرمایہ کاری سے وہ حاصل کیا کرتے ہیں, لیکن آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں ایک پروڈکٹ بننے کے لیے نا, لیکن وہ پروڈکٹ بننے کے بعد آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے مارکیٹ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ آ کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اب آپ بالکل وہی کرتے ہیں کہ ہم نے موبائل بنا لیا ہے, اب لوگ خود خریدیں آگے بھی, ہم کیوں بیچیں, ہم کیوں لوگوں کو بتائیں. And that's what you call socialization, that you become something and then you tell people I am somebody. You tell people کہ میری یہ abilities ہیں, you tell people کہ میری یہ capacity ہے, میری یہ اہلیت ہے, میری یہ قابلیت ہے, میرے پاس یہ گن ہے, میرے پاس یہ ہنر ہے, میرے پاس یہ فن ہے, جو میں آپ کے ادارے میں اگر آ کے یوز کروں گا تو آپ کے ادارے کو میں 4 چاند لگا دوں گا. ایک اچھا سیلز مین وہ ہوتا ہے, اچھا سیلز مین وہ ہوتا ہے جو انٹارکٹیکا میں جا کے ریفریجریٹر بیچ آتا ہے, وہ کنجے کو کنگھی بیچ دیتا ہے. بالکل وہ الٹے بانس بریلی کو, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا, الٹے بانس بریلی کو بیچ آتا ہے. بانس بریلی کو, بریلی وہ علاقہ ہے جہاں بانس سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور آپ جا کے وہاں بانس بیچ آئیں, تو وہ کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو. سو سیلز مین کی خوبی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات کے سیلز مین ہیں, اور اگر آپ اچھی سیلز نہیں کرتے ہیں you will not be getting the recognition and you will not be getting a job as well. The point I am making is کہ socialization میں جب میں کہتا ہوں نا پیسہ, وقت, انرجی اور لیئر, یعنی جو آپ کی آسانی کا وقت ہے آپ اسے بھی انویسٹ کر دیتے ہیں, کمفرٹ زون سے نکل آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سنڈے کو رات 2 بجے تک فلمیں دیکھ کے آرام سے 2 بجے جاگوں گا, تو آپ نے کہا نہیں یار, لیٹس انویسٹ مائی لیئر ٹائم, لیٹس گو ٹو دس ٹریننگ پروگرام, لیٹس سٹ دیئر, لیٹس انویسٹ اٹ, لیٹس میٹ نیو پیپل. سو آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا سیکھنے جا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا ملنے جا رہے ہیں. سب سیکھنے کے لیے آئے ہو نا, تھک نہیں گئے ہو سیکھ کے؟ آر یو ناٹ ٹائرڈ آف سیکھنا؟ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کتنا سیکھو گے یار, مر جاؤ گے سیکھ کے اسی طرح. نیکسٹ ٹائم کسی بھی ٹریننگ پروگرام میں جاؤ, سیمینار میں جاؤ, تو سب سے پہلے ہونا چاہیے میں لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں. دوسرا ہونا چاہیے میں ان سے مل کے سیکھوں گا. جب آپ کا زاویہ نظر بدلتا ہے نا تو منظر اور پس منظر بدل جاتا ہے. یعنی جب آپ کا سوچ کا انداز, سوچ کا ڈائمنشن بدلتی ہے تو آپ کی دنیا بدلتی ہے, کیونکہ پھر آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے. تو ٹپ از زاویہ نظر بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتا ہے. یہ واصف علی واصف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اینڈ دیٹ میکس اے کمپلیٹ سینس. سو آئندہ ٹریننگ پروگرام میں پریورٹی آپ کی ملنا ہونی چاہیے, سیکھنا سیکنڈ پریورٹی ہونی چاہیے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار یہ چنگا بندہ یہ کہہ رہا ہے سیکھنا سیکنڈ پریورٹی ہونی چاہیے. اس سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو لوگوں سے سیکھیں گے, اور لوگوں سے ملنے کے لیے کچھ تیاری ضروری ہے. آپ آئے ہیں تیار ہو کے آئے ہیں نا, مطلب رات کے کپڑوں میں تو نہیں آگے, صبح اٹھے ہوں گے, نہائے دھوئے ہوں گے, بال چھل بنائے ہوں گے, میں بھی دیکھیں تیار ہو کے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ملنا تھا تو میرے پاس میٹنگ اٹائر ہونا چاہیے. اٹائر کا مطلب ہوتا ہے لباس. سو آپ کا میٹنگ ڈریس ہونا چاہیے. آپ لوگ اپنا ایک چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ بنوا لیں, 500 روپے میں 1000 کارڈ چھپ جاتا ہے. تو خود تصور کیجئے کہ آپ کسی کانفرنس میں گئے, کسی سیمینار میں گئے, اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم سر, دس از علی حمزہ, اور آپ کارڈ دے دیتے ہیں. تو وہ کارڈ بے شک نہ پڑھے, لیکن ہو سکتا ہے 10 کو دیں گے تو کوئی ایک پڑھ لے, جو ایک پڑھ لے اس کے ذہن میں آپ رہ جائیں, ہو سکتا ہے وہ کل کہیں آپ کو جاب دلوانے میں مدد کر دیں. یو نیور نو, یو ہیو ٹو ٹیپ ایوری پاسبلٹی. ہو شوڈ یو سوشلائز ود؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کو کن لوگوں سے سوشلائز کرنا چاہیے جس میں آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں, جس میں آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے ملیں, کریئر اورینٹڈ
سوشلائزیشن. یہ اگر سائیکالوجی میں پڑھ کے آئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ سائیکالوجسٹ جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ ان کی سوشلائزیشن ہو. کریئر اورینٹڈ سوشلائزیشن. اگر میں 1 مہینے بعد آپ لوگوں سے رابطہ کروں ای میل کے ذریعے تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنے لوگوں سے ملے ہیں اپنی فیلڈ کے, تو آپ سب کے پاس 10 15 نام ہونے چاہیے کہ یہ 10-15 لوگ ہیں میں نے مہینے 2 مہینے میں ان لوگوں سے سوشلائز کیا. اور سوشلائزیشن اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ٹو ایزی ان دی ٹائمز آف سوشل میڈیا. انویسٹ آن یور سوشلائزیشن. پیپل ڈو ناٹ نو یو. You are a product. I don't know what kind of a product you are, but you are a product people don't know about. ہو سکتا ہے you are a product who is wonderful, who has wonderful features, but people don't know. اور ہو سکتا ہے you are having not wonderful features, but if you socialize, you sell out your product at a nice price. یہ بھی تو ممکن ہے. So دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, but socialize, right?